میں جگر مراد آبادی کے اشعار سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. ہمارے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے کولیگز کے لیے، ہماری پارٹی کے لیے، ہمارے کارکنوں کے لیے مشکلات کے انبار تھے، مشکلات کے پہاڑ تھے، اور آگ کا دریا 9 مئی سے پہلے بھی تھا. لیکن 9 مئی کو میں آپ کو اپنے ضلع خوشاب کا بتاتا ہوں. ہماری عوام، ہم لوگ، ہمارے کارکن باہر نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے، تاکہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے، ان کے ناحق قید کرنے کے خلاف آواز بلند کی جا سکے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ ہے اسپیکر صاحب کے خوشاب میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پرامن احتجاج تھا، کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. مگر اس کے باوجود ہمیں ناحق ایک زبردست قسم کے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، ریاستی ظلم کا، ریاستی تشدد کا اور ریاستی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا. ہم پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ایسے مقدمات جن کا نہ سر تھا نہ پیر. ہمارے لیے ہمارے ضلع میں انٹری ممنوع قرار کر دی گئی، ہمارے گھروں کو سیل کر دیا گیا، کاروبار بند کر دیے گئے، بچے اسکول نہ جا سکے. بلکہ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ اور ہماری فیملیز جو لاہور میں تھی، انہیں نقل مکانی کرنی پڑی. ان حالات میں ہمیں ان ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی جو کبھی ہوئے ہی نہیں تھے 9 مئی کو، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ بنا دیا گیا. پہلے میں الیکٹ ہو کے سیوان میں آیا 17 جولائی 2022 کو. تب جب ہمارا الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے لیے میں اور میرے بڑے بھائی ملک عمر اسلم امان جو ایم این اے تھے وہاں سے، ہم نے 3 مہینے رات دن کمپین کی. ہماری پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا، عمران خان صاحب نے آ کے وہاں جلسے کیے، اور ہمارے جو پارٹی کے بڑے لیڈر تھے علی محمد خان صاحب، مراد سعید، قاسم سوری، اس کے علاوہ شہریار آفریدی، کمل شوزب، سب نے مل کے زور لگایا اور میں ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا. لیکن اب ان الیکشنوں میں ہمیں فارم لینے کا بھی حصول مشکل کر دیا گیا تھا، ہمارا داخلہ ممنوع کر دیا گیا اپنے حلقے میں. اس کے باوجود ہم آخری 2 دن جو ہیں، میں اور میرا بڑا بھائی جو وہاں سے ایم این اے الیکٹ ہوئے، ہم لوگوں کو 2 دن ملے اپنے حلقے میں جانے کے لیے. رگوں میں، غالب نے جیسے کہا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا. ہم نے بھی یہی سمجھا کہ ہماری چاہے جان بھی چلی جائے، ہم تحریک انصاف کے لیے جائیں گے. اور آخری 2 دن جو ہم گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خوشاب کا ہم چوری چھپے وہاں پہنچے ریلی کے لیے تو پورے شہر امڑ آئے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے عمران خان کے نمائندوں کے لیے، جن کی 1 سال سے حاضری بھی نہ تھی. اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہ یہ ظاہر ظلم و ستم کیے گئے، یہ ظلم توڑے گئے. لیکن اس کے بعد ایک دن آیا 8 فروری 2024 کا. 8 فروری 2024 کو عوام کو بہت ڈرایا گیا. اس سے پہلے عوام پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیے گئے، ان کو جیل میں رکھا گیا، پابند سلاسل رکھا گیا، ہم لوگوں کی انٹری ممنوع کر دی گئی. لیکن اس کے باوجود عوام نے، میرا خیال میں وہ شعر اس پہ صادر آتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. 8 فروری کو عوام نکلی، عوام خوشاب سے نکلی، عوام سرگودا ڈویژن سے نکلی، عوام پورے پنجاب سے نکلی اور پاکستان سے نکلی، اور انہوں نے عمران خان کے نمائندوں کو ڈھونڈ کر ان کے انتخابی نظام جو ایک انتہائی مشکل بنا دیے گئے تھے. میں ایک دیہاتی علاقے سے الیکٹ ہو کر آیا ہوں، آئرن سٹینڈ جیسا انتخابی نشان اوپر سے آرڈر آیا کہ مجھے دیا جائے، اس پہ انہوں نے ایسے نشانات کو ڈھونڈ کے موریں ثبت کی اور عمران خان کے نمائندوں کو کامیاب کر کے ایوان میں بھیجا. اگر فارم 47 والا شب خون 9 تاریخ کو نہ مارا جاتا تو یقین مانے کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان کی حکومت وفاق میں بھی آتی اور پنجاب میں بھی آتی. اور یہ ابھی بھی ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن ہم اس کا حصول ضرور ممکن کریں گے. میرے سے بڑے بھائی جو وہاں سے سٹنگ ایم این اے تھے، جی میں صرف 2 منٹ لوں گا آپ کے اسپیکر صاحب. میرے سے بڑے بھائی وہاں سے الیکٹ ہوئے 37,000 کی لیڈ سے. ہمارے پاس 100% فارم 45 موجود ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایسا ہی شب خون مارا گیا ایک ضمیر فروش آرو کے ذریعے، اور عمران خان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور ایک ایسے شخص کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا جو کہ 4 لوگوں میں بول بھی نہیں سکتا اور وہ قوت گویائی سے محروم ہو جاتا ہے. ایسا بندہ کبھی بھی عوام کا لیڈر نہیں ہو سکتا. ایسا
جو آپ لوگوں نے لیڈر ہم پہ مسلط کیے ہیں، اور وہ عوام کے چنے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ لیڈر ہمیشہ عوام چنتی ہے، جو مسلط کیا جائے وہ عذاب تھا، اور یہ جو فارم 47 کا عذاب ہے آج بہت پوری شکریہ جی، قوم اس سے بھگت بہت رہی ہے۔ شکریہ جی، بس آخری 30 سیکنڈ جی، میں ملک صاحب آخری 30 سیکنڈ۔ جی میں ایک منٹ لوں گا۔ آپ جب تک یہ انصاف یہاں پہ نہیں ہوگا، آج ایکسن کالج کے باہر سارا لاہور اکٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ کی ایک سینگ ہے، لیڈر از اے ڈیلر ان ہوپ۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک امید ہوتی ہے۔ عوام نے 8 تاریخ کو عمران خان کی شکل میں ایک امید دیکھی تھی، ایسی امید کہ جو غربت سے انہیں نکالے گی، ایسی امید جو ناانصافی دور کرے گی، ایسی امید جو ان کے بچوں کا مستقبل بہتر کرے گی۔ آپ لوگوں نے اس پہ وہ امید ان سے چھین لی ہے، اور یہ اگر امید چلی جائے تو پھر تباہی آتی ہے، اور اس ملک میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ عمران خان، ملک بشرا صاحب بی بہت بی شکریہ، اور آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ جی۔ محترم جناب شیر علی خان صاحب، سر ہو گیا نا آپ کا جملہ کمپلیٹ؟ آپ کی بڑی تفصیلاً آپ نے بحث کی ہے سر۔ محمود چودھری صاحب، سارے لوگوں کو جو ان کو ناحق رکھا ہوا ہے، یاسمین راشد کو پابند سلاسل، انہیں نکالا جائے۔ اور آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر اس کو آدمی نہ جانے گا چاہے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آپ لوگوں کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ تاکہ جی، یہ بہت شکریہ جی۔ محترم جناب شیر علی خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔